بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یا خبر سے آگاہ کرنا مقصود ہے، لیکن آبویسلی اس سے پہلے گفتگو کی جانی چاہیے آئینی ترامیم جو اس پر چاروں جانب گفتگو ہو رہی ہے، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا۔ آئینی ترامیم کرانے میں ناکامی پر حکومت کو چاروں طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ حکومت جو ترمیم کے ذریعے آمریت کو آئینی چھتری فراہم کرنا چاہتی تھی، جو سپریم کورٹ کو عضو معطل بنا دینا چاہتی تھی، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو نچلے درجے کے ملازمین یا میجسٹریٹ بنا دینا چاہتی تھی، جو صرف حکومت کے اشارہ ابرو پر کام کریں، اس ترمیم کے ذریعے الیکشن کمیشن کے کرپٹ ارکان کو قوم کے سر پر مسلط رکھنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ آئینی ترمیم کا جو مسودہ سامنے آیا ہے، اس نے حکمرانوں کی جمہوریت پسندی کے سب دعووں کا پول کھول کے رکھ دیا ہے، اور جس پر عام آدمی تو لان تان کر ہی رہا ہے، حکمران جماعتوں کے اندر سے بھی مخالفانہ آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں۔ شدید اختلافات کی نوبت آ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے کچھ ارکان بھی اپنی قیادت کو اب یہ مشورے دے رہے ہیں کہ اس قسم کی قانون سازی کر کے وقتی طور پر تو شاید کچھ فائدہ ہو جائے، مگر پھر ہمیشہ کے لیے ہماری سیاست دفن ہو جائے گی۔ ایک انتہائی اہم سورس یہ بتا رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے آنے پر نون لیگ کے وہ سورس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سینیٹرز ہیں، لیکن میرے سورس یہ کہہ رہے ہیں کہ غالباً کل ملا کے یہ 11 کے قریب سینیٹرز ایم این ایز اور 2 ایم پی ایز بنتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قیادت سے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اس ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، چاہے تو انہیں اس کے لیے اپنی جو پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں وہ کھولی کیوں نہ پڑ جائیں۔ اور اس ترمیم کے خلاف وکلاء جو ہیں وہ بھی بڑے پیمانے پر متحرک ہو گئے، گو کہ ابھی انہوں نے اس انداز میں اعلان نہیں کیا۔ خاص طور پہ بلوچستان کے وکلاء کی طرف سے جو دھچکا لگا ہے وہ میرا خیال ہے بہت بڑا دھچکا ہے اس یہ جو آئینی کھلواڑ ہو رہا تھا۔ اور ان وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ 26 اکتوبر کو منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہ ہوئے تو پھر ایسی تحریک شروع کی جائے گی کہ حکومت کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ عمران خان نے جیل سے اپنی پارٹی اور عوام کے نام پیغام دے دیا ہے کہ کسی بھی آئینی ترمیم کی صورت میں عوام فیصلہ کن تحریک کے لیے تیار ہو جائے۔ اچھا، یہ تو عوامی مزاج ہے کہ جو صرف اس ترمیم کا مسودہ سامنے آنے پہ نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ترمیم پاس نہ کروانے پر، ناکامی پر اسٹیبلشمنٹ حکومت پر سخت ناراض ہے، اور اس ناراضی کی ایک جھلک جو ہے وہ کل آپ نے فیصل واوڈا کے بیان کے بعد سن لی تھی۔ مگر ایوان اقتدار کی جو پرپیچ گلیاں ہیں، راستے ہیں، ان سے آگاہی رکھنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ پس پردہ معاملات جو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں، اور اس ناکامی پر حکومت پر جو سخت لعنت ملامت کی جا رہی ہے وہ حکومت کے لیے اس وقت بہت پریشانی کا باعث ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو براہ راست سخت پیغام بھیج دیا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے کیا نہیں کیا تھا، الیکشن میں آپ کے لیے سب سے بڑے مخالف کو میدان میں اترنا ہی نہیں دیا، اس کا نشان چھین لیا، اس کے باوجود آپ رتی برابر بھی پرفارم نہیں کر سکے۔ 11 سے 12 آپ کی اصل سیٹیں تھیں، اور اس کے باوجود آپ کو ہم نے کسی نہ کسی طرح حکومت بنا کر دے دی، اور ترمیم کے لیے آپ کے پاس مطلوبہ نمبر پورے نہیں تھے اور وہ بھی پورے کر کے دے دیے۔ حکومت بننے کے بعد آپ سے صرف ایک ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ آئینی ترمیم پاس کروا دے، آپ سے وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے بعض وزراء کی سخت ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے، پارٹی کے اندر سے بھی اور پارٹی کے باہر سے بھی انہی وزراء کو ڈانٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے بعض وزراء کی اتنی سخت ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے کہ 2 وزراء نے استعفیٰ دینے تک کی دھمکی دے دی۔ اس حوالے سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت ہی قریب سمجھے جانے والے اخبار نویس نے صاف صاف بتایا ہے کہ حکومت کی کارکردگی بہت ہی ناقص رہی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 2 افراد محسن نقوی اور اعظم نذیر تارڑ کو آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا سے مذاکرات اور انہیں آن بورڈ لینے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، لیکن سیاسی جوڑ توڑ میں دونوں کی ناتجربہ کاری کے باعث
اسے خفیہ نہیں رکھا جا سکا اور معاملہ قبل از وقت منظر عام پر آ گیا۔ اب جو کام خاموشی سے کرنے کا تھا اسے قبل از وقت ہی ٹی وی پہ کھول کے پیش کر دیا گیا، جس کے باعث حکومت کے لیے، پورے معاملے کا ہی حکومت کے لیے ستیہ ناز ہو گیا۔ اور ان ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس قدر نااہل ثابت ہوئی ہے کہ چیزیں ابھی سوچ بچار کے مرحلے میں ہی تھیں کہ یہ تاثر دے دیا گیا کہ مولانا کو اعتماد میں لے کے ان کو یعنی آن بورڈ لے لیا گیا ہے۔ حالانکہ نہ تو مولانا کے ساتھ ترامیم کا ڈرافٹ شیئر کیا گیا تھا، نہ انہیں ان ترامیم سے آگاہ کیا گیا، جس پر آبویسلی خوفناک قسم کا عوامی رد عمل آ سکتا تھا۔ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وہ رہنما جو مولانا سے رابطے میں تھے، انہیں مولانا کو آن بورڈ لانے کا، جنہیں مولانا کو آن بورڈ لانے کا ٹاسک دیا گیا تھا، وہ سب یہی کوشش کرتے رہے کہ مولانا کو صرف مالی یا سیاسی مفادات کا جھانسا دے کر کچھ ترامیم پر ان کی حمایت حاصل کر لی جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی طاقتور یا اثر و رسوخ رکھنے والے بندے کو محلے میں کوئی بندہ کہہ دیتا ہے، اے بھائی جان میرا چھوٹا جہا کام تے کرا دینا، میرے بچے نو 18ویں گریڈ دی نوکری تے لے دینا۔ بالکل مولانا کے ساتھ یہی کیا گیا ہے کہ اسی انداز میں ان سے گفتگو، یہ چھوٹی سی آئینی ترمیم جب مولانا نے مطلب پوچھنا شروع کیا تو وہ جو کہتے ہیں کہ کھدو فرول کی لیریں ہی نکل دیا نا، تو وہی ہوا کہ مولانا ہر جو نئی پرت تھی وہ جب کھلتی تھی تو مولانا کی آنکھیں بھی اسی کے ساتھ اور زیادہ کھلتی چلی جاتی تھی کہ ہیں تو پھر مولانا کا الٹیمیٹ سوال یہ تھا کہ پھر آئین باقی کہاں رہ جائے گا۔ تو یہ جو مولانا کو بچوں کی طرح کھلانے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر مولانا خاصے سیخ پاتے، اور اس غیر ضروری رازداری نے جے یو آئی کے لیے غیر ضروری رازداری نے حکومت کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ اور ترمیم کے معاملے پر نون لیگ ہر طرف سے اس وقت تنقید کا نشانہ بن رہی ہے، مگر نون لیگ کو اس تنقید کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عوامی تنقید کی تو کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ مطلب عوامی جو تنقید ہے اس کی اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ اس کے قائدین نون لیگ کے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا سیاسی اثاثہ جو ہے وہ تقریباً لٹ چکا ہے، اور ان کے پیچھے تو عوام میں ہی نہیں، مطلب ان کے عوام کی فکر کی ضرورت کیا ہے۔ نون لیگ کی سیاست کا جو اس وقت واحد مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جاری اقتدار کو زیادہ سے زیادہ دن تک کھینچ تان کر لمبا کیا جا سکے، جب تک انہیں اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی ملتی رہے۔ مگر ترمیم کا ٹاسک پورا نہ ہونے پر جو جیسا میں نے عرض کیا کہ پس پردہ قوتیں ان سے نہ صرف یہ کہ خوش نہیں ہیں بلکہ خاصی برہم ہے، اور نون لیگ کی قیادت اس برہمی پر بہت زیادہ پریشان ہے۔ اسی لیے قومی اسمبلی اور میڈیا میں بڑھ کے مارنے والے، خود کو سیاست کا چیمپئن سمجھنے والوں کو اب پس پردہ جو ہے وہ ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ ثابت ہوا کہ سیاست میں جن کی عوام میں عزت نہیں ہوتی ان کی کہیں بھی عزت نہیں ہوتی۔ ترمیم والے اس ڈرامے میں پیپلز پارٹی کے گھنونے کردار کا بہت کم ذکر ہو رہا ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ستی سوتری بن کے چپ کر کے پتلی گلی سے نکلنے کی بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن کامیاب پیپلز پارٹی بھی نہیں ہو پا رہی۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو ایک اور خبر سے بھی آگاہ کر دوں، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت بہت ہی محدود پیمانے پر، یعنی پی ٹی آئی کے صرف 2 لیڈرز اور خان صاحب کی فیملی کے 2 ارکان اور ایک اور شخص، یہ کوئی 4-5 لوگوں میں ایک بات بہت سنجیدگی کے ساتھ ڈسکس ہو رہی ہے کہ پلان اے جو ناکام ہوا، یعنی الیکشن میں ناکامی جو دیکھنا پڑی طاقتور حلقوں کو، نون لیگ کو، اس کے بعد پلان بی تیار کیا گیا، یہ جو آئین کا حلیہ بگاڑنا تھا، اس میں بھی ناکامی اب نوشتہ دیوار ہے۔ اور یہ جو میں پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے چنیدہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو یہ انفارمیشن ملی ہے کہ پلان بی کی ناکامی کی صورت میں خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی جیل میں کوئی فزیکلی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بہت ہی خوفناک، خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، اور ابھی تک عمران خان صاحب سے براہ راست
اس سلسلے میں ہدایات نہیں لی گئیں۔ خان صاحب سے ہدایت لینے کے بعد غالباً یہ انفارمیشن جو ہے وہ پھر حکومت کے ساتھ آفیشیلی شیئر کی جائے گی۔ وہ انفارمیشن ہے کیا؟ وہ انفارمیشن یہ ہے کہ پاکستان کی ایک آئینی عہدے پر متمکن شخصیت نے یہ کہا ہے کہ اگر پلان بی بھی ناکام ہو گیا تو پھر یہ ذمہ داری میں نبھاؤں گا، اور جیل کے اندر جو کام ہے اس کے لیے 20 کے لگ بھگ جو انتہائی خطرناک لوگ ہیں وہ مختلف مقدمات میں ملوث کر کے، جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے جیل کے اندر بھیجے جائیں گے، جن کی سربراہی، ان مجرمان کی سربراہی، اس انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں جو مجھ تک پہنچی ہے، وہ اس آئینی عہدے پر متمکن شخصیت کی ہمشیرہ کے چیف گارڈ کے عہدے پر رہنے والے شخص جو ہے، مجرم ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کرے گا اگر اس بات کی نوبت آئی کہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کی جان کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی شرارت کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہ 20 لوگ اور ان کی سربراہی جو ہے وہ ایک سکہ بند قسم کے بدماش کے حوالے کی جائے گی، جو اس آئینی شخصیت کی بہن کا چیف گارڈ، ہمشیرہ کا چیف گارڈ رہ چکا ہے، اور درجنوں اس پر قتل کے مقدمات ہیں، اور قتل کے باقاعدہ مقدمات درجنوں ہیں، لیکن اس بندے نے قتل جو ہے وہ 100 کے لگ بھگ کروائے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو خبر دینا مقصود تھی۔ یہ کب حکومت کے ساتھ خبر شیئر کی جاتی ہے یہ میرا خیال ہے ہفتے 10 دن تک پتہ چل جائے گا، اور اس خبر کے پس پردہ جو یہاں تک خبر آئی ہے، پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت تک خبر آئی ہے، عمران خان صاحب کی فیملی تک یہ خبر آئی ہے، یہ یہاں سے بھی اوریجنیٹ ہوئی ہے، اور بیرون ملک مقیم پی ٹی آئی کے ایک قائد کی طرف سے، پی ٹی آئی کے ایک رہن لیڈر کی طرف سے بھی یہ خبر شیئر کی گئی ہے، جو پاکستان کے اندر خاصے ڈیپ روٹڈ اثرات رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اب آتے ہیں حد درجہ مستند ذرائع کی ایک اور خبر۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آئین میں 26ویں ترمیم کا ڈرافٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے فاروق نائک نے تیار کیا، اور اس بات کی توثیق جو ہے وہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے بھی کر دی ہے، جس کے بعد یہ ڈرافٹ جو ہے عدلیہ کی اہم ترین شخصیت اوبویسلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پیش کیا گیا تھا، جنہوں نے اس ڈرافٹ کی نوک پلک سنواری۔ یہ شہزاد اکبر صاحب نے یہ خبر شیئر کر دی ہے آفیشیلی۔ پیپلز پارٹی جو ہے، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک منافقت کے گھوڑے پہ سوار ہے۔ ایک طرف بلاول بھٹو صاحب ابھی تک ان کوششوں میں ہے کہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان کو رام کیا جائے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے بعض رہنما یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے انہیں علم ہی نہیں تھا کہ آئینی ترمیم میں ایسی خوفناک اور جمہوریت کش جو ہیں وہ شکیں شامل کر دی گئی ہیں۔ منافقت کی اس سیاست نے پیپلز پارٹی کو سندھ کے چند اضلاع کی پارٹی بنا دی ہے، اور وہاں بھی وہ دھاندلی کے بغیر نہیں جیت سکتی، اور دوسری طرف نون لیگ ترامیم کے نام پر اپنا سوا ستیہ ناز کرانے کے بعد اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب ان ترامیم کی بعض سنگین دفعات کا پتہ چلا تو وہ ناراض ہو کر پارلیمنٹ سے واپس چلے گئے، اور اسلام آباد سے انہوں نے لاہور کا رخ کر لیا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ 3 بار کا وزیر اعظم صبح 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا تو دوسرے ارکان کی طرح انہیں بھی رات گئے تک پارلیمنٹ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میاں نواز شریف مجبوری کی حالت میں 16-17 گھنٹے پارلیمنٹ میں کم و بیش محصور ہو کر رہ گئے تھے، اور جب پتہ چلا کہ مولانا کسی صورت مان نہیں رہے تو دوسرے ارکان کی طرح انہیں بھی پھر پارلیمنٹ سے باہر جانے کی اجازت مل گئی۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ فی الحال ستمبر کے مہینے میں یہ امکان کم ہی لگتا ہے کہ حکومت اسی مہینے سیکنڈ اٹیمپٹ کرے، دوبارہ ترمیم کی کوشش کرے، کیونکہ اگلے 1-2 روز میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لندن جا رہے ہیں، جہاں سے انہوں نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنی ہے، اور وہاں سے ان کی واپسی جو ہے غالباً 28 ستمبر کو ہوگی۔ اب ترمیم کے حوالے سے جو بھی ہونا ہے وہ اس کے بعد ہی ہوگا، لیکن تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے ابھی تک ترمیم کا ارادہ بالکل بھی ترک نہیں کیا، کیونکہ آئینی ترمیم کے بغیر حکومت کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، اور اس لیے، اور صرف حکومت کی بقا نہیں، اور بھی کئی کچھ جڑا ہوا ہے۔
اس لیے حکمران اتحاد نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کرنے کی کوششیں نئے عزم کے ساتھ شروع کر دی ہوئی ہے، اور ایسی خبریں پھیلانا شروع کر دی ہیں کہ حکومت نے آئینی ترمیم کا جو مسودہ مولانا سے شیئر کر دیا تھا، جس پر اصولی اتفاق ہو گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی خبر گرم ہے کہ پیپلز پارٹی نے مولانا کو آفر کی ہے کہ ان کے بیٹے کو سندھ سے سینیٹر بنوا دیا جائے گا۔ فی الحال ان خبروں میں زیادہ صداقت نہیں ہے، کیونکہ اس بار مولانا کا جو انکار ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہیں پسند کی وزارتیں نہیں دی جا رہی یا پھر ان کے مطالبات ٹھیک طرح سے پورے نہیں کیے جا رہے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ مولانا کچھ لوگوں کو اوقات میں لانا چاہتے ہیں۔ ناظرین ذرا غور سے بات سنیے گا میری۔ مولانا کچھ لوگوں کو اوقات میں لانا چاہتے ہیں۔ مولانا کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ آئندہ اسمبلی میں ایسی حکومت نہیں چاہتے جو مولانا کے سہارے کھڑی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے 18 نشستوں والی یا بعض صورتوں میں 11 نشستوں والی نون لیگ کی حکومت تو بنوا دی، مگر مولانا کو کے پی اور بلوچستان میں چند نشستیں بھی نہ لینے دی۔ یہی وجہ ہے کہ ترمیم والے روز جب نواز شریف نے مولانا کے گھر جانا چاہا اور مولانا کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے نواز شریف کو اپنے گھر آنے سے روک دیا تھا۔ اس بات کی مستند ترین ذرائع سے نام لے کے کہہ دیتا ہوں، نصرت جاوید صاحب نے بھی توثیق کر دی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب سے مولانا نے ترمیم کے حق میں ووٹ دینے سے انکار کیا ہے، تب سے انہیں جو عوامی پذیرائی ملی ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا پہ ان کی تعریف و توصیف کی جا رہی ہے، ان کا باقاعدہ ان کے ترانے بجائے جا رہے ہیں، ایسا رسپانس شاید ہی انہیں اپنے پورے سیاسی کیریئر میں کبھی ملا ہو۔ میں تو سچی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ واقعی اصول پرستی کا علم بلند کرنا چاہتے ہیں، جو وہ اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں، جو وہ آئین کی شقوں پر بات کر رہے ہیں، اس موضوع پہ بات نہیں وہ کہیں پر بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، وہ اصولی طور پہ اصول پرستی کی بات کر رہے ہیں، آئینی شقوں کی بات کر رہے ہیں، شقوں کی مطلب جزیات پہ بات کر رہے ہیں، ایک پارلیمنٹیرین کی طرح، ایک سلجھے ہوئے پارلیمنٹیرین کی طرح وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میں تو مولانا سے یہ عرض کروں گا کہ وہ اپنے اوپر لگے ہوئے یہ جو موقع پرستی کے لیبل کو اگر اتارنا چاہتے ہیں تو وہ ایک کام کریں، وہ دو ٹوک انداز میں اعلان کر دے کہ وہ ان آئینی ترامیم کے اگر حق میں ووٹ دیں گے تو حکومت سے کوئی عہدہ یا مرتبہ حاصل نہیں کریں گے، اور اگر آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے تو پھر وہ پی ٹی آئی سے بھی کوئی چیز طلب نہیں کریں گے، کوئی عہدہ نہیں مانگیں گے، اور اگر کوئی پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا پی ٹی آئی انہیں ان ترامیم کی مخالفت یا حمایت کے لیے کچھ دے گی بھی نا تو وہ انکار کر دیں گے۔ اگر وہ ایسا کر لیں گے تو وہ عوام کے دلوں میں واقعتاً اپنی کھوئی ہوئی جگہ بنا لیں گے، اپنے ووٹر کے دل میں اپنی کھوئی ہوئی جگہ بنا لیں گے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر مولانا لاکھ طویلیں دیتے رہیں، دلائل کے انبار لگاتے رہیں، زبان و بیان کے طلسم سے کچھ بھی ثابت کر لیں، وہ کہلوائیں گے پھر الٹیمیٹلی زرداری اور نواز شریف کی طرح سیاسی سوداگری۔ تو اس تمام صورتحال میں ناظرین سپریم کورٹ سے بھی کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے، جہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈپٹی رجسٹرار کے ذریعے ایک لیٹر جاری کیا ہے کہ 8 ججز کی جو وضاحت انہوں نے طلب کی ہے اس پر سوالات اٹھانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ ڈپٹی رجسٹرار کے اس خط کی ٹکا برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے قاضی صاحب کی بے چینی جھلک رہی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ اب بھی حکومتی ایوانوں میں لرزہ طاری کیے ہوا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات کے طور پہ قیدی نمبر 804 پر ہونے والے صغیر احمد صغیر صاحب کے 2 اشعار سن لیں۔ تمام شہر کو جو سچ ہوا بتاؤں گا، تمام شہر کو جو سچ ہوا بتاؤں گا، پھر اس کی جتنی بھی قیمت ہوئی چکاؤں گا، میں ہجر والوں کا ایک قافلہ بناؤں گا، میں ہجر والوں کا ایک قافلہ بناؤں گا، تمہارے بعد بھی جی کر تمہیں دکھاؤں گا،
تمہارے بعد بھی جی کر تمہیں دکھاؤں گا. جنہوں نے مل کر میرے ہاتھ کاٹ ڈالے ہیں, جنہوں نے مل کر میرے ہاتھ کاٹ ڈالے ہیں, انہیں یہ ڈر تھا کہ میں آئینہ بناؤں گا, انہیں یہ ڈر تھا کہ میں آئینہ بناؤں گا. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.